شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، آج تک تجھے کسی کی روح قبض کرتے وقت رحم آیا؟ فرمایا 2 مرتبہ۔ ایک مرتبہ سمندر میں طوفان آیا، کشتی میں سوار سب لوگوں کی جان تیرے حکم سے قبض کر لی۔ پھر تو نے حکم دیا اس بچے کی ماں کی روح قبض کر۔ مجھے اس بچے پر بہت رحم آیا جو مری ہوئی ماں کی چھاتی پر چیخیں مار مار کر رو رہا تھا۔ دوسری مرتبہ شداد، جس نے دنیا میں جنت بنائی، تیرا حکم ہوا اس کی روح اس طرح قبض کر، اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب پر ہو اور دوسرا پاؤں اس کی جنت کے دروازے پر۔ اے پروردگار، مجھے اس وقت شداد پر بہت ترس آیا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا، اے اسرائیل، یہ شداد وہی بچہ ہے جو سمندر کے اندر کشتی کے تختے پر مری ہوئی ماں کی چھاتی پر تنہا تھا۔ شداد قوم عاد میں سے تھا۔ عاد کے 2 بیٹے تھے، ایک شدید، دوسرا شداد۔ شدید تقریباً 700 سال بادشاہی کر کے مر گیا۔ اس کے بعد شداد ملعون سلطنت کا بادشاہ بن گیا۔ شداد نے اپنے عدل و انصاف اور رحم دلی سے 1000 ملکوں کے بادشاہوں کو اپنے زیر تسلط کر لیا۔ شداد کی وسیع و عریض بادشاہت یمن سے عراق تک اور بعض روایات میں ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے، قوم عاد جیسی قوم نہ میں نے پہلے پیدا کی نہ اس کے بعد۔ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے سرسبز کھیت، میٹھے پانی کے چشمے اور وافر مقدار میں جانور دیے تھے۔ اللہ رب العزت نے قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو دعوت اسلام دی تو شداد نے کہا، اگر میں ایمان لاؤں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے جنت عنایت کرے گا اور تجھ پر اپنا فضل اور مہربانی فرمائے گا۔ اس نے کہا، جنت کیسی ہے؟ مجھے سب بتاؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، جنت میں دودھ، شراب، شہد کی نہریں اور مکانات سونے چاندی یاقوت زمرد کے بنے ہوئے ہیں، سرسبز کھیت، میوہ جات کے بڑے بڑے درخت، خوبصورت آنکھوں والی حوریں اللہ تعالیٰ تجھے عطا کرے گا۔ شداد لعین نے کہا، ایسی جنت میں دنیا میں بناؤں گا اور دن رات عیش و عشرت کروں گا، مجھے تیرے خدا کی جنت کی ضرورت نہیں۔ شداد ملعون نے اسی وقت ہر ایک بادشاہوں، وزیروں کو خط لکھے کہ تمام سونا چاندی جواہرات لے کر آ جائیں، اور قاصدوں سے یہ بھی کہہ دیا کہ جتنے مشک و عنبر، شہد و شراب اور تمام ملکوں سے خوبصورت لڑکے اور لڑکیوں کو لے آئیں، اور تمام ملکوں کے خزانے اس خطۂ عرب میں جمع کر کے ایک استاد کے ساتھ 100 بہترین کاریگروں، نقشہ نویسوں کو حکم دیا کہ جلد از جلد اس جنت کو مکمل کرو۔ سب سے پہلے 40 گز نیچے زمین کھود کر سنگ مرمر سے بنیاد رکھی۔ اس کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں سے اٹھائی گئیں اور ستون زمرد سبز سے بنائے گئے اور صحن میں ہیرے جواہرات لگائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، کیا تو نے نہیں دیکھا کیسا کیا رب تیرے نے عاد سے جو ارم کے بڑے ستون بناتے تھے، جو کسی شہر میں ویسا بنا نہیں۔ عاد ایک قوم تھی اور ارم اس میں قبیلہ تھا جس کے پاس سلطنت تھی۔ شداد کی جنت میں نصف چاندی اور سونے کے درخت تھے اور پتیاں سبز زمرد اور ڈالیاں یاقوت سرخ کی تھیں، اور مختلف قسم کے میوے ان درختوں پر لگائے تھے۔ کھانے اور پھلوں کا گلنا سڑنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل سے شروع ہوا، ورنہ پہلے پھل، کھانا اور گوشت خراب نہ ہوتا تھا۔ شہد و شراب کی نہریں اور میدان میں 1,00,000 کرسیاں، سونے چاندی کی ہر قسم کے کھانے، طرح طرح کی نعمتیں رکھی تھیں۔ 300 برس میں جنت تیار ہوئی۔ شداد نے اپنے وکیلوں کو ہر ملک میں بھیجا کہ 1 درہم بھی چاندی کسی ملک میں نہ چھوڑو، سب بہشت میں لا کر جمع کرو۔ آخر نوبت یہاں آن پہنچی کہ ایک بڑھیا غریب مسکین، اس کی یتیم بیٹی کے گلو بند میں 1 درہم چاندی تھی۔ ظالموں نے اسے بھی نہ چھوڑا۔ یتیم لڑکی نے رو پیٹ کر کہا، میں غریب فقیرنی ہوں، سوائے 1 درہم چاندی کے اور کچھ نہیں، لہٰذا یہ 1 درہم مجھ کو بخش دو۔ انہوں نے کچھ نہ سنا
اور اس غریب لڑکی نے اللہ کی درگاہ میں فریاد کی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ شداد نے تمام خوبصورت و حسین لڑکے لڑکیوں کو حوروں کی مانند جنت میں بطور غلام اپنی خدمت کے لیے داخل کر دیا۔ مکمل 10 برس تک کافر شداد ارادہ کرتا کہ بہشت جاؤں، جا کر دیکھ لوں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا۔ ایک روز کمال خواہش سے 200 غلاموں کو لے کر اپنی دنیاوی جنت دیکھنے گیا تو بہشت کے دروازے پر ایک شخص کو کھڑا دیکھا۔ اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے کہا تو یہاں کیوں آیا ہے؟ ملک الموت نے جواب دیا تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے اس سے کہا تو ذرا مجھے مہلت دے تاکہ اپنی بنوائی ہوئی جنت دیکھ لوں۔ ملک الموت نے کہا کہ خدا کا حکم نہیں تو اپنی بنوائی ہوئی جنت میں جائے کیونکہ تجھے دوزخ میں جانا ہے۔ شداد نے کہا کہ چھوڑ میں گھوڑے سے اتروں۔ ملک الموت نے کہا نہیں۔ اسی حالت میں اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں رہا اور دوسرا پاؤں جنت کے دروازے پر تھا۔ اس کی جان قبض کر لی گئی اور ایک فرشتے نے آسمان سے ایسی سخت زوردار آواز کی کہ سب ہاتھی گھوڑے ملک امیر و فقیر سب مر گئے اور بہشت کو زمین کے نیچے دبا دیا کہ قیامت تک کچھ باقی نہ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مابعوث ہوئے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا۔ پیارے دوستو، یہ واقعات قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو عبرت اور ہدایت کے لیے بتائے، جو کہ مومنوں کے لیے سیدھی سیدھی نصیحت ہے۔ آپ سب لوگ ہمارے مشن کا حصہ بنیے، ہمارے چینل عرفان ورلڈ کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے، آمین۔